آرگنائزیشنز کی کنسولیڈیشن ہے. اب جس میں بورڈ آف فارن مشن اور پریسٹیرین چرچ ان دی یو ایس اے اور امریکن پریسٹیرین مشن، امریکن مشن، زنانہ بائبل اینڈ میڈیکل مشن، یونائٹڈ پریسٹیرین چرچ مشن آف نارتھ امریکہ، اور سیالکوٹ مشن آف یونائٹڈ چرچ آف نارتھ امریکہ، اور اس طرح دوسری جو پراپرٹی ہولڈنگ آرگنائزیشنز ہیں وہ ساری کی ساری لاہور چرچ کونسل میں، جس میں لندن مشنری سوسائٹی ہے، چرچ مشنری سوسائٹی ہے، اور اس طرح یہ ساری آرگنائزیشن جو ہے اس میں ڈیزالو ہیں. اور لاہور چرچ کونسل جو ہے ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وقت جو موجودہ چرچ آف پاکستان ہے جس کی 8 ڈائسس ہیں، اس میں 3 ڈائسس پیورلی یونائٹڈ چرچ ان پاکستان کی ہیں، جس میں ملتان ڈائسس ہے، رائیون ڈائسس ہے اور سیالکوٹ ڈائسس ہے. یہ ساری یونائٹڈ چرچز کی ڈائسس ہیں. اور میں حیران ہوں کہ 1970 میں اگر چرچ آف پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہم ایک مطلب نیا فورم بنے ہیں، یہ جسٹ ایک الائنس ہے، اور الائنس جو ہے وہ کسی وقت بھی ختم کی جا سکتی ہے. جو باقی ڈائسس ہیں چرچ آف پاکستان کی، ان کے اندر بھی لاہور چرچ کونسل کے 70% انسٹیٹیوشن، چرچز اور اس کے ایسٹس جو ہیں وہ موجود ہیں، اور اس کی کلیسیاں موجود ہیں. تو اس طرح لاہور چرچ کونسل پاکستان کی مدر آف چرچز ہے، آرگنائزیشن ہے، اور بڑی آرگنائزیشن ہے، اور جو باقاعدہ ایک لیگل وجود، لیگل ہسٹری کے تحت وہ سارے ایسٹس کو سکسیڈ کرتی ہے. لیکن کچھ ناقبت اندیش لوگوں نے لاہور چرچ کونسل کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اپنے مفادات کی خاطر، جس کو لاہور چرچ کونسل کی موجودہ انتظامیہ نے میری ہیڈشپ میں اس کو فائل کر دیا، اس کو ختم کر دیا، اور وہ اب وہ املگمیشن جو ہے فیلڈ نہیں ہے. آج کل جی یو سی ایچ اسپتال کا بڑا ایک مسئلہ بنے ہیں. لاہور چرچ کونسل کا یو سی ایچ اسپتال سے کیا تعلق ہے جی؟ اس کا بڑے معاملات بنے، اس پر بہت عروج تھا. اب یہ بس ایک کھنڈر نما بنا ہوا ہے. لوگ جاتے تھے، صلیب اوپر لگی ہوئی تھی، لوگوں کا ایک ایمان تھا جب وہ گیٹ داخل ہوں گے تو وہ بلیسنگ ان کو ملے گی مسیحیوں کی چرچ سے، وہ خود بخود صحیح ہو جاتے. بڑے بڑے نامور لوگ اس میں آتے تھے، اس پر بہت زیادہ روم تھا. تو آپ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ چودھری بھٹا صاحب، یو سی ایچ جو ہے اس کا مطلب ہے یونائٹڈ کرسچن ہاسپٹل. جی. اب یونائٹڈ کرسچن ہاسپٹل جو ہے اس کا پیورلی تعلق یونائٹڈ چرچ سے، جی. اور یو سی ایچ جو ہے یہ یونائٹڈ چرچ ان پاکستان کا ہی ایک انسٹیٹیوشن ہے، جس میں اس کی جو موجودہ پراپرٹی ہے یہ بورڈ آف فارن مشن کی طرف سے، جو کہ لاہور چرچ کونسل کے جو اس کی پیش رو ہے، اس نے اس کا موجودہ جو پراپرٹی ہے وہ پرچیز کی 1964 میں. جبکہ یو سی ایچ جو ہے اس کی ضرورت محسوس کب کی گئی بورڈ آف فارن مشن کی طرف سے 1947 میں، جب انڈین پنجاب سے لوگ جو ہے زخمی ہو کے، بیمار ہو کے، تو وہ لاہور میں آئے، پاکستان میں آئے، تو یہاں ایک کیمپ بنایا گیا اور ان کی ٹریٹمنٹ کی گئی یو سی ایچ کے فورم سے ہی. اور پھر یو سی ایچ جو ہے وہ ایف سی کالج کے ایک ہاسٹل میں اس کو عارضی طور پہ قائم کیا گیا. 1953 میں یونائٹڈ کرسچن ہاسپٹل جو ہے اس کو رجسٹرڈ کروایا گیا، اور 62 میں اس کا میمورنڈم ریوائز کیا گیا. تو بیسیکلی میں یہ کہتا ہوں کہ جو یو سی ایچ ہے یہ ایک بے نامی ٹرانزیکشن ہے جو موجودہ پراپرٹی ہے، یہ بورڈ آف فارن مشن یعنی لاہور چرچ کونسل کی. تو لاہور چرچ کونسل کی انویسٹمنٹ ہے. لاہور چرچ کونسل کا ہی متحد مشنری تھے جنہوں نے اسے جن کے ذریعے سے پرچیز کیا گیا. تو یہ بنایا گیا، بنا کے اس کو چلایا گیا، لیکن چلانے کے لیے اس کی مینجمنٹ جو ہے وہ جو 62 میں جو میمورنڈم ریوائز کروایا گیا، تو اس کے مطابق اگر آپ میمورنڈم میرے پاس موجود ہے، وہ کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، تو اس میں ہولڈنگ باڈی جو ہے وہ لاہور چرچ کونسل ہے، یعنی بورڈ آف فارن مشن اور لاہور
لاہور چرچ کونسل جو ہے، جس کا نام دوسرا نام لاہور چرچ کونسل ہے. تو لاہور چرچ کونسل اس کی ہولڈنگ باڈی ہے. جتنی اس وقت کی جو مختلف فارن چرچ تنظیموں کی جو پروگرام ایجنسیز تھیں جن کے پاس فنڈز ہو سکتے تھے، ان کو مینجمنٹ میں شامل کیا گیا تاکہ مینجمنٹ جو ہے اور اس کو چلانے کا فنڈ جو ہے وہ کیا جا سکے، شیئر کیا جا سکے. تو ان کو ایک ووٹ دیا گیا، ہر ایک کو ووٹ کا رائٹ دیا گیا. ایک ووٹ کے لیے 6,000 روپیہ اس وقت کا پاکستانی 64 میں، پاکستانی 62 میں جو ہے 6,000 روپیہ ایک فیس رکھی گئی ایک ووٹ کی. اور اگر کسی نے 2 ووٹ لینے ہیں تو 12,000، 3 لینا ہے تو 18,000. تو اس طرح یا تو وہ 2 جو امپلائیز ہیں ان کو وہ افورڈ کریں ان کی سیلری، یا 6,000 روپے ایک ووٹ کے پاس. تو اس طرح آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ڈالر ریٹ تھا یا سونے کا ریٹ تھا، اس وقت 6,000 روپیہ جو ہے وہ آج کے 2,019 ڈالر کا بنتا ہے. تو گویا 3.5 لاکھ روپیہ بنتا ہے. اگر آج ہم اس کو کنورٹ کرتے ہیں کسی کی ایک ووٹ کی ممبرشپ تو 3.5 لاکھ بنتی ہے. اب وہ ساری جو مشنری آرگنائزیشنز تھیں جن کی پروگرام ایجنسیز یہاں کام کری تھی، وہ ساری یہاں سے کوئٹ کر گئی وقت کے ساتھ ساتھ. ان کی طرف سے فنڈز نہیں آئے. اب ان کو فل اپ جو ہے وہ کیونکہ ساری کی ساری لاہور چرچ کونسل میں سکسیڈ ہوئی، یعنی میتھوڈسٹ چرچ کی اگر کوئی فورم ہے تو وہ سارے لاہور چرچ کونسل میں سکسیڈ کیے گئے. اسی طرح سیالکوٹ مشن لاہور چرچ کونسل میں ڈیزالو ہوئی. اسی طرح زنانہ بائبل اور میڈیکل مشنز لاہور چرچ کونسل میں ڈیزالو ہوئی. اسی طرح دوسری آرگنائزیشن جو بھی ہیں وہ ساری لاہور چرچ کونسل کے سکسیشن میں آ گئی. تو گویا کم و بیش 17 سے 19 ووٹ جو ہیں 22 ووٹوں میں سے وہ لاہور چرچ کونسل کی ایز پر میمورنڈم. تو ایز پر میمورنڈم لاہور چرچ کونسل جو ہے وہ UCH کی ہولڈنگ باڈی ہے. اب لاہور چرچ کونسل کے پاس پورا اختیار ہے کہ وہ میمورنڈم کے مطابق اپنے ممبرز جو ہیں، اپنے نامینیز جو ہیں ان کا ریفرنس بھیجے. اور اگر UCH کا جو بورڈ یا جو سو کالڈ اس وقت مینجمنٹ ہے وہ الیکشن اس ریفرنس کے مطابق اسے شامل کر کے نہیں کرواتی تو لاہور چرچ کونسل جو ہے وہ لیجٹیمیٹ ہے کہ وہ اپنا ریفرنس کی ہوئی نامینیشن جو ہے اسی سے ریکوزیشن دے کے وہ اپنا نیا الیکشن کروا کے اپنا نیا بورڈ کانسٹیٹیوٹ کر دے. تو اگر یہ بورڈ جو ہے یہ جیسا کہ یہ پچھلے 30 سالوں سے ناکام ہے UCH کو چلانے کے، تو اگر یہ ناکام رہا تو ہم پورے اختیار کے ساتھ، پورے قانونی جواز کے ساتھ ہم اپنا بورڈ جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ کرنے کا استحقاق رکھتے ہیں. اگر یہ اس ہمارے ریکوزیشن دیے ہوئے بورڈ کو یہ امپلیمنٹ کرنے میں کوئی دقت آئے گی تو پھر ہم کورٹ سے اس کو امپلیمنٹ کروانے کا بھی قانونی جواز رکھتے ہیں. UCH کے رجسٹرڈ آئین کے مطابق لاہور چرچ کونسل کی اس کی مینجمنٹ سے کیا عمل دخل ہے؟ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ لاہور چرچ کونسل کی کا جو ہے مینجمنٹ سے بڑا گہرا تعلق ہے. پہلے تو ٹاپ پہ 3 ووٹ جو ہیں وہ لاہور چرچ کونسل کے بائی نیم ہیں، جبکہ لاہور چرچ کونسل کو 92 سے آن ورڈ لاہور چرچ کونسل کو شامل نہیں کیا گیا UCH کی مینجمنٹ میں، اس کے بورڈ اور ڈائریکٹرز میں. اور اس کا کوئی لیگل جواز کسی کے پاس نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ لاہور چرچ کونسل جو ہے وہ ضم ہو گئی تو وہ مجھے یہ بتائے کہ جو PCP یا چرچ آف پاکستان ہیں یا جو اپنی نامینیشنز 8 ممبرز کی 6 ممبرز کی دے رہے ہیں ان کے پاس کیا جواز ہے؟ ان کے پاس تو نہ اپنا فائلنگ سرٹیفکیٹ ہے، نہ ان کے پاس رجسٹریشن ہے. لاہور چرچ کونسل تو ایک باقاعدہ 100 سالہ پرانی آرگنائزیشن ہے اور جو رجسٹرڈ ہے اور جس کا لیگل وجود جو ہے کورٹس بھی مان رہی ہیں، سول سے لے کے ہائی کورٹ تک، سپریم کورٹ تک کورٹس مان رہی ہیں. تو یہ جو ہے یہ ایک ایڈمنسٹریٹر یا کوئی بورڈ ممبر جو وہ یہ کہے کہ جی لاہور چرچ کونسل ہماری اطلاع کے مطابق ضم ہو گئی ہے